الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور میں آزادی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور میں آزادی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. تقریر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں. ایک انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو عقیدہ محمد کا دیکھے, نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے. خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین, بزرگان دین, جماعت مسلمین, امت بہترین, اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی, فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی تحریک پر بلایا. اللہ میری حاضری, آپ حضرات کی حاضری اس طرح میں قبول فرمائے, ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے.
اس مجلس کی برکت سے جتنے لوگ ہماری بستی سے بارگاہ عزی میں جا چکے ہیں، ہم سارے مل کر دعا کر کے اللہ تعالیٰ مرحومین کو سرور جنت کی بہاریں نصیب فرمائیں۔ یہ کوئی سیاسی مجلس نہیں، دنیاوی مجلس نہیں، عشق رسول کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ بیٹھنا، سننا، سنانا، لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، کلمۃ الحق بولنے کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بے شمار نعمتیں دی، گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھیں نظر ہوتی ہم اندھے ہوتے، زبان نظر ہوتی ہم گونگے ہوتے، کان نظر ہوتی ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیے ہوتے لولے لنگڑے ہوتے، دل دماغ کا نظام چلایا، 360 جوڑ بھی کیے، ہڈیوں میں کیلشیم بنایا، بے شمار نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اور سب سے پہلا انعام اللہ نے انسان بنایا۔ بولو کیا بنایا؟ 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوقات میں سب سے مکرم، معزز، مشرف اگر کوئی مخلوق ہے وہ تو حضرت انسان ہے۔ 60 سال عمر گزر جاتی ہے، خدا سمجھ نہیں آتا۔ کتے بنا دیا ہو تو ہم کیا بگاڑ سکتے تھے؟ سارا دن لوگوں کی پھینکی ہوئی ہڈیاں چاٹتے۔ گدھے بنا دیا ہو تو ہم کیا بگاڑ سکتے تھے؟ خدا بندے سارا دن لوگوں کا سامان اٹھاتے، ماشاءاللہ ڈنڈے الگ سے پڑتے۔ عمریں ختم ہو جاتی ہے، خدا سمجھ نہیں آتا۔ تھوڑی سی دیر پنکھا چلاؤ، سر میں بات آتی ہے پھر کیا آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے تم رات دن جس کی ہوا میں زندہ ہو، آج تک کبھی سمجھ نہ آیا ہے کس کی ہوا ہے۔ سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی پیٹ نہ بھرنا پڑا، چاند کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی قیمت نہ دینی پڑی، بل کبھی نہ بھرنا پڑا، قیمت کبھی نہ دینی پڑی۔ ہلو آنکھوں والو، ہلو دنیا والو، آج تک سمجھ نہ آیا سورج چمکانے والا کون ہے، چاند چمکانے والا کون ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے؟ رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کون ہے؟ زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، درخت کا پتا پتا بنانے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، پہاڑ کا ایک ایک کنگریزہ بنانے والا میں، ارے وہ میرے بندے تیرا بھی بنانے والا میں خدا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون، ساری کائنات میرے اللہ نے کن کہہ کر بنائی، چاند بنایا کن کہہ کر بنایا، سورج بنایا کن کہہ کر بنایا، دریا بنائے، ستارے بنائے، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، کن کہہ کر بنائے۔ جب میری تمہاری بنانے کی باری آئی، قربان جاؤ، اللہ نے مجھے اور آپ کو چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں سمندروں پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا۔ ثم خلقناه نطفة في قرار مكين، اللہ فرماتا ہے رو میرے بندے تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا سارا خاندان سویا ہوا تھا، لما خلقت بيدي، ارے وہ میرے بندے میں تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ ساری کائنات کن کہہ کر بنائی،
میری اور آپ کی تکلیف کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، اب تو نافرمانی کرتا ہے، پیاس کھاتا ہے، آنکھوں کا سینہ پڑتا ہے، شرم نہیں آتی، نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، خاندانی جھوٹی رسمیں نہیں چھوٹتی، شادیوں میں دیکھو کتنا طوفان مچتا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آیا تھا کسی جگہ پر شادی میں 100 کروڑ کا خرچہ، ہزاروں بیواؤں کی شادیاں ہو سکتی تھی۔ علامہ تھانوی کے پاس ایک مریض آیا، حضرت کے طلاق وغیرہ کا مسئلہ بھی کافی چل پڑا ہے، نکاح ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ علامہ تھانوی فرمانے لگے بھائی دودھ اچھی چیز ہے لیکن کوئی زہر ملا کے پیے گا تو مر جائے گا، شادی اچھی چیز ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے، جب غلط چیز آئے گی تو فساد نہیں آئے گا تو اور کیا ہے؟ ڈی جے کے بغیر تو شادی نہیں ہوتی، ڈی جے کا مطلب ہے ڈائریکٹ جہنم۔ مسجدوں کے بعد ہٹا کے پڑے جاتے، آپ کے گولے آسمانوں میں چھوڑ دے، کہا تیری رحمت کی ضرورت نہیں، آگے بیچ دے۔ ڈر نہیں، خوف نہیں، ہمارا شب و روز دیکھو، یہ طاقتوں کی زینت بنا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، اٹھایا ہی نہیں جاتا۔ جب سے انٹرنیٹ میڈیا نے ترقی پکڑی، معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے، 10 12 سال کی لڑکیاں گھروں کے پاس چلی جاتی ہے، ہزاروں لڑکیاں بات کری۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، او بادشاہو، امیروں، وزیروں، بڑی بڑی جاگیر کے مالکوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو خالق کائنات سے، ڈرو اس مالک کائنات سے جس نے تجھے پانی کے نطفے سے اتنا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا، جس نے تجھے آنکھیں دی، جس نے تجھے دل دیا، جس نے تجھے دماغ دیا، جس نے تجھے بیوی دی، جس نے تجھے نعمتیں دی، فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو خالق کائنات سے، ڈرو مالک کائنات سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین میں زبردست بھونچال آئے گا، زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر زمین میں پٹک دیں گی، ایسی خطرناک بنسری بجے گی۔ پارہ نمبر 17، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، دادی کتنی خوش ہوتی ہے میری بہو کو حمل رہ گیا، مجھے بچہ ملے گا، باپ کتنا خوش ہوتا ہے، اور امی جان کتنی خوش ہوتی ہے، میں پیار سے بیٹا کہوں گی، یہ پیار سے اماں کہے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسی خطرناک قیامت کی بنسری بجے گی، سارے حمل گر جائیں گے، شہر کے لوگ جنگل کی طرف دوڑیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یار کو خرگو ٹن وزن والے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کپاس کی طرح ہوا میں اڑیں گے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج میں نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے پہ نور ہو جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ساری کائنات بے ہوش پڑی ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بے ہوشی نہیں ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا، سب ختم۔ ارے مشکات شریف میں موت کو بھی موت آ جائے، میڈے کی شکل مردے کی ذبح کر دیا جائے، میرے کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ڈرو کس سے بولو اللہ، کوئی ایسا غلط کام نہ کرو جس سے ہم اللہ کے عذاب میں مستحق بن سکیں۔ ہزاروں میں لاکھوں لوگ دنیا میں ہیں، قبرستان کا چکر لگاؤ کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں،
اٹھیں گے قبروں سے، سارے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ایک دفعہ دنیا میں واپس دے، اللہ نے کہیں گے ایک دفعہ، جو بدعمالی کرتے تھے اب نہیں کریں گے، قرآن چھوڑا تھا اب پڑھیں گے، سود کھاتے تھے حلال کھائیں گے، جھوٹ بولتے تھے اب سچ بولیں گے، ایک دفعہ موقع دیتے، اللہ کہے گا وکیل الیوم، نہیں اب نہیں، انتاکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم نے میرا یہ دن بھلا دیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں آج بھلا دیا۔ اتنا جیئیں گے 60 70 80 سال کے بعد تو بندہ خود تھک جاتا ہے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا کافی نہیں سے دلہار، ہوشیار رے محو غفلت ہوشیار، ہوشیار رے محو غفلت ہوشیار، کیا یہی ہے زندگانی کا شعار۔ آج نیت کر انشاءاللہ تھوڑا روزانہ 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کو دیں گے، بولو انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو جو مسلمانوں جب مر جائیں گے پھر کب تو مریں گے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے آج زندگی اللہ نے بہت بڑا قیمتی تحفہ دیا ہے، اس کی قدر کرے۔ بیانات تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آج عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے، پڑھانا بھی ہے، انشاءاللہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اس دور میں میں اور آپ سانس لے رہے، بڑا مشکل دور ہے ایمان بچانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ سب سے پہلا احسان اللہ نے انسان بنایا، دوسرا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا ہے، بولو بے شک ایمان کی بہت قیمتی تحفہ اللہ نے دیا، ایمان ہمیں قدر نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھو کیسا ایمان تھا، بلال حبشی کا ایمان دیکھو، قربان جاؤ، پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے بلال ہنستا ہے، پیچھے سے کوڑا مارتا ہے بلال مسکراتا ہے، پیچھے کا بلال درد نہیں ہوتا۔ آپ بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو، کہاں ٹھونک بجا کے دیکھتے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کھوکھلا تو نہیں، کہاں دیکھتے ہیں نا اپنے آواز بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال میں خرچہ نہیں۔ ہم چائے کی پیالی کے زمین بیچتے تھے، الیکشن میں کون جیتا کون ہارا، جیتنے والا بھی بھول جاتا ہے، ہارنے والا بھی بھول جاتا ہے، دشمن میں ختم نہیں ہوتی، ہر 4 قدم پر نیا دشمن پال کے رکھا ہے۔ جنازوں میں نہیں آتے تھے، ایک دوسرے کے جنازوں میں نہیں آتے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پردار نہ دیکھے سینے میں، جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور دوسرا تیسرا آدمی نیا دشمن پال کے رکھا ہے، مسجدوں میں آتے دائیں بائیں دیکھتے میرے ساتھ کون کھڑا ہے، ہمارے مزاج کریں جگہ بدل دیتے، وہاں سے وہاں چلے جاتے، چاہے رکعت چلی جائے، لاکھ سجدے کرو، جب دلوں میں کینہ ہے اللہ کا سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے امی عائشہ سے کہا تھا جو مانگنا ہے مانگ مجھے دوں گا، امی عائشہ نے فرمایا مجھے تو سمجھ نہیں آتا کیا مانگوں، اپنے ابو بکر سے مشورہ کر سکتی ہوں، کہا جاؤ پوچھ کیا ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوائی بھاگی آئی ابو بکر کے پاس، کہا دریائے کرم جوش میں ہے، حضور نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ مجھے دوں گا، مجھے بتلایا جائے میں کیا چیز مانگوں مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کہا عائشہ ایک شرط پر مشورہ دے سکتا ہوں، کہا کون سی شرط؟ کہا جو بات حضور مجھے بتلائے وہ پلٹ کے مجھے بھی بتانی پڑے گی، کہا منظور ہے۔ کہا عائشہ جا حضور کے پاس اور پوچھ کیا معراج پر گئے تھے، کہاں میں کہاں میں گیا تھا، تو پوچھ لینا کہ اللہ تعالیٰ سے جو رازومیات کی باتیں ہوئی تھی نا ان باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دوں۔ مانگا تو بھی کیا مانگا، علم مانگا، ہمارا جیسا ہوتا نا کہ کریٹا دے دو، کیا دے دو، بریزا دے دو، کچھ نہیں زمین کا ٹکڑا ہی دے دو۔
امی عائشہ تو والی بات یہ ہے اللہ کے نبی کے پاس کہا ایسا مشورہ ہو گیا کہاں ہو گیا چل مان کیا مان کہاں معراج پر گئے تھے کہاں گیا تھا رب سے رضوانیہ کی باتیں ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی ہم باتوں میں صرف ایک بات بتا رہے ہمارے نبی مسکرائے مسکرانے کی دو وجہ ہو سکتی ہے یا تو اس وجہ سے مسکرایا کیا انتخاب ہے میرے یار راز کا مانگا تو بھی فلم مانگا اور دوسری وجہ عائشہ یہ تو میرے رب کا راز ہے بتا دیتا ہوں تو راز نہیں رہتا ہے اس سے بھی تو وعدہ کیا ہے چل بتاتا ہوں عائشہ سن میں معراج پر گیا خود بطے خاص میں پہنچا رب سے رضوانیہ کی باتیں ہوئی ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرا ایک امتی دوسرے امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا مجرم پر واجب بغیر حساب کتاب کی جنت ہوگی کسی کا دل نہیں جوڑ سکتے کوئی بات نہیں کسی کی دل شکست ہے کسی لہجائی کا سبب نہ بنو پڑوسی بھوکا ہو جائے گا نماز قبول نہیں ہوگی ہمارے یہاں اتنا جلن ہے اتنا حسد ہے اپنی بیٹی کا ہم رشتہ کرائیں ہم پڑوسی سے چھپاتے اس کو پتا چلے گا 3 ماہ کے رشتہ کروا دے 25 سال 30 سال ہو گئی کسی کی سنگت سے رہتے 35 سال سے وہ ہمارا پڑوسی ہے ہماری بیٹی کے رشتے سے ہم خود پریشان ہیں اس کو پتا نہیں چلنا چاہیے کسی نے نئی گاڑی لی کسی نے اچھا مکان بنایا وہی کھڑے کھڑے جل کے راک ہو جاتے ہیں 120 دن کا جب میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے میرا تمہارا مقدر رزق لکھ دیا ہے لاکھ کوشش کرو میرا تمہارا عقیدہ ہے نہ ہم کسی کا مقدر بگاڑ سکتے نہ اپنا بدل سکتے بھائی کا بھائی رہن نبی کی بیٹی ہے ماں کی دشمن پیتر نے چھوڑا پیتر کا دامن بھائی بہن کو ستا رہا ہے گھر گھر میں آگ لگی ہے ایک امتی دوسرے امتی کے ٹوٹے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی ایک آدمی آیا کہا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا آپ دعا کر دیجیے مجھے میرا بیٹا مل جائے قبر اس کے آپ ہاتھ اٹھائے ایک دوسرے ساتھ میں کارنر میں اٹھے کہاں کھلا باغ کے پاس سے آ رہا تھا چند بچے کھیل رہے تھے ان بچوں کے بیچ میں نے اس کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جو ہی سنا دوڑ لگائی کہاں اس کو پکڑ کے لے آؤ پکڑ کے لایا تھا بھائی بہت جلدی ہے آپ جانتے باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں کئی دنوں سے بیٹے کی صورت نہیں تھی ماں کا گھر میں رو کے برا حال ہو گیا ہے کام تو جان میں روکتا نہیں لیکن میری نصیحت پر عمل کرنا کہاں کیا کہا جب تو اپنے بچے کو چند بچوں کے بیچ میں کھیلتا ہوا دیکھ لے تو اپنے بچے کو بیٹا نہیں کہنا وہاں تو میرا اپنا راستے جگر ہے میرا اپنا خون ہے میں بھی بیٹا نہ کہوں کہاں میں جانتا ہوں تیرا خون ہے راستے جگر نور نظر ہے لیکن تو بچھڑا ہوا ہے تیرے لہجے میں اللہ کا پیار ہوگا جب تو اپنے بچے کو بیٹا کہے گا ہو سکتا ہے ان چند بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا اس کا کلیجہ کھینچے گا اس کا دل زخمی ہوگا کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا مجھے بھی بیٹا کہتا ہے بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو یتیم کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو یتیم کے سامنے اپنے بچے کو بیٹا نہ کرو یہ میرے نبی کی تعلیم کہاں ہے ہمارے سماج میں تعلیم مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے کھلے ہوتے تو اٹھا کے لے جائیں اتنا سامان بگڑا ہوا لیٹرین میں جھوٹے رکھتے ہیں مسجد کی لیٹرین وہ بھی آگے آگے سے کاٹ کے رکھتے جھوٹا ہوتے تو اٹھا کے لے جائیں ہماری مسجد کی للہ بیٹی میں تالا لگانا پڑتا ہے ہماری مسجد کا للہ بیٹا محفوظ نہیں ہے تب تو ویڈیو شیئر کرتے ہیں دیکھو کھلا مسجد سے لوگ نل چلا کے لے جا رہے ہیں کوئی میٹر چلا کے لے جا رہا ہے کفن کو جیب نہیں ہوتی اجڑ گیا وہ باپ جس کے لاکھوں مالی تھے سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے امی عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر سے مشہور کہا تھا نا کہ میں بتاؤں گی تو دوری باندھی ہے ابو بکر نے دیکھا عائشہ اتنی دیر تک میرے کان سرس رہے مشورہ ہو گیا بات سن کے آئی ہے نا کہا ہاں کہا کیا بات کہاں جنت میں جانے کا فارمولہ مل گیا کہا کیا کہا حضور نے فرمایا معراج پر جا قربت خاص میں پہنچا رب سے دنیا کی باتیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ میرے محبوب تیرا ایک امت سے دوسرے امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا مجرم فرماتی کے بغیر حساب کتاب کے جنت ہوگا ابو بکر رونے لگ گئے کہا ابا اچھی بات ہے آپ رو رہے ہو کہا تم نے تقریر کا ایک رخ پڑھا ہے دوسرا رخ نہیں پڑھا اللہ بڑا بے نیاز ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے پر جنت دے سکتا ہے جڑا ہوا دل توڑ دے گا کہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا
ماں باپ زندہ ہے قدر کرو، بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دو، ہزاروں بھائی حصہ نہیں دے بھڑک کرتے۔ ماں باپ آخری موقع پر ہوتے ہیں، انہیں کہنا پڑتا ہے کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا، انہیں پتا ہے کہ یہ بھائی اپنی بہن کا خیال نہیں رکھے گا۔ چار بیٹوں کی ایک ماں نہیں سمجھی جاتی، چار بیٹوں کی ایک باپ نہیں پلتا۔ جن کاموں پہ بیٹھ کے بازار دکھایا، میلے دکھائے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، آج وہی بیٹا وہاں سے کہتا ہے تو پوری ہو گئی، تمہیں میری بات پر نہیں آئے گی۔ امام الانبیاء محمود کے نیت تو انشاءاللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے قدر کرے، کوئی انشاءاللہ۔ امام الانبیاء محمود کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تشریف فرمائے، چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک خاموش عورت تشریف لاتی ہے، آپ نے اپنی سر کی چادر اتاری، زمین پر بچھائی، اس مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، کھجوروں والا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا۔ جب وہ مائی جانے لگی، دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو اپنے بڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، ایک نظر میرے بھائی باپ کے چہرے پہ تو ڈالتے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو اپنی بڑھی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، 2 سال تک دودھ پلایا، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، ایک نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈالتے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں نوجوان تھا، اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، وہ فردی عشق میں مبتلا تھا، یہ ماں یہ لڑکی اس کے گھر بھی آیا جایا کرتی تھی، ماں کو پسند نہیں تھا یہ رشتہ، اور لڑکے کو لڑکی سے زیادہ عشق تھا۔ بہت سارے نوجوان فرضی عشق میں مبتلا ہو جاتے، میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، یہ حالانکہ مچھلی نہیں مار سکتا، تو میرا بولتا ہے کلیجہ ہے، جگر ہے، کتنی پتا نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچتے، 20 سال جس لڑکی کو پال پوس کے بڑا، ایک سیکنڈ نہیں سوچتے، بھگ جاتے۔ ان کے بارے میں کتنے ماں باپ مر جاتے کہ سماج میں منہ کیا دکھائیں۔ 20 سال 22 سال جس جوان کو پال پوس کے خون پسینہ ایک کر کے جوان کیا بڑا کیا، ایک سیکنڈ نہیں سوچتا، وہ اپنی محبوبہ کو لے کے بھاگ جاتا ہے۔ روز دانا خبریں آتی ہے، پلا کا لڑکا پلا کی لڑکی لے کے بھاگ گیا۔ ہمارے سماج میں حیا نہیں رہی۔ اتنی بھی حیا شادی میں ہوتی، اکٹھے کھلاتے مرد عورتوں کو، سارا نوجوان وہی عورتوں کے کردار میں ہوتے، یہاں مرد کلا کلا کے تھک جاتے، ڈالنا چاول وہ سارا وہی انتظام چلتا ہے، اس کو نیچے بھی کہتے ہیں محترمہ ڈالو ڈالو، اس کو کچھ کچھ کرتا ہے۔ یہ زنا کی پہلی پیڑھی ہے، یہاں سے نظام چلتا ہے۔ ہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنی حیا تھی، یہ ٹک ٹاک پہ ناچنے والی، فیس بک پہ نچوانے والی، یہ شادیوں میں اسٹیج پر ناچنے والی، ویسٹرن کپڑے پہن کر، موریا لباس پہن کر انٹرنیٹ پر اپنے آپ کو نچوانے والی عائشہ اور فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی فاطمہ، عید کا چاند آیا چھت پہ نہیں چڑھی، اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ تو اوپر نہیں گئی، آج چاند نہیں دیکھا؟ بہت سارے اجنبی کھڑے ہوں گے چاند دیکھنے کے، بڑا چاند ہے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی کھڑی ہو جائے، چہرے پر بھی چاند تھا۔
اتنے سالوں پہلے ہمارے نبی نے کہا مرد کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں بو اور رنگ نہ ہو، عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں رنگ و بو نہ ہو. سارا معاملہ الٹ چل رہا ہے. 40 میل دور سے پتا چلتا ہے پرفیوم لگا کے آتی ہے تو انگریزی کی بچی آ رہی ہے. ہمارے گاؤں کے نوجوانوں نے، بڑے لوگوں نے جو نظام بنایا ہے اجتماعی شادی کا سادگی کے ساتھ، ہر آدمی حصہ لگا ہے. اللہ راضی ہو گیا، انشاءاللہ مریں گے یا اللہ جنت کے آنکھوں دروازوں کو کھول دے گا. خاندانی رسموں کو چھوڑو. ہر دوسرا تیسرا آدمی بدعت کی راہ میں پڑا ہوا ہے. ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے. تو وہ نوجوان، وہ لڑکی اس کے گھر ہی آیا جایا کرتی تھی. اس کی ماں کو پسند نہیں تھا. اس نے ڈانٹ دیا کہ تم میرے لڑکی کی زندگی برباد مت کرتی، اسے نہ ملا کر. اس نے منہ دکھایا. عام طور پر لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے چہرہ بگاڑنے. اس کا عاشق ہے، اس نے دیکھا چہرہ بلا کے بیٹھی ہوئی. کہا کیا بات ہو گئی، کیوں اتنا اداس ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے ڈانٹا ہے. کہا جب میں معافی مانگتی ہوں. کہا معافی سے کام نہیں چلتا. کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا جب تک تو تیری ماں کا کلیجہ لے کر نہ آئے وہاں تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی. عشق کے نشے میں چور، محبت کے نشے میں مت، ننگا خنجر لے کر گیا. ماں کوئی کوئی کلیجہ نکالا. ماں خنجر زور سے کلیجہ نکالا. دوڑ کے آئے، ٹھوکر لگی کلیجے سے. آواز آئی میرے بیٹے چوٹ تو نہیں لگی؟ تصویر ضمیر نہیں جاگا. اٹھایا محبوبہ کے سامنے پیش کیا. لے جس چیز کو تو چاہتی تھی نا وہ تیرے سامنے ہے. کہاں تو اپنی ماں کو قتل کر کے آیا ہے. تو اپنی ماں کا نہیں بنا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ بھی بھاگ گئی. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے. ماں باپ زندہ قدر کرو. جو جس چیز کو ماں باپ پسند کرتے اس میں اپنی رضا سمجھے. انشاءاللہ عرش والا خدا ہم سے راضی ہو جائے گا. ساری چیزیں معاشرے میں آتی. ہمارے سماج میں کون سی پچھلے قوموں کا حال دیکھو. جن جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی قسم ان قوموں پہ عذاب آیا تھا، وہ سارے گناہ ہمارے سماج میں موجود ہے. آج بھی بولو بے شک وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. الکتا وائرس ہی تو بھیجا تھا کورونا. ہزاروں میں لاکھوں لوگ مر گئے، کفن نہیں ملا. اتنوں کو دفن نہیں ملا. سرکار نے جو اڑایا اسی میں دفن کیا. بھائی بھائی سے ملاقات نہیں کرتا تھا. ایک ہلکے سے وائرس نے پوری دنیا کو ہلا تھا. آج بھی میرا خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. وہ ایک وائرس میں پوری کائنات کو ختم کر سکتا ہے. یہ اور بات ہے، ہم موت کو پسند نہیں کرتے، لیکن مرنا بولو ضرور. مریں گے نا، مریں گے. منا تو پھر بھی مریں گے. آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ پھیلا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا نشان. خون کا گھڑا بنایا ایک جس میں ہڈیاں. چند آنکھوں پر کھڑا ہے خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جس طرح آنکھیں ٹکرائیں گی. یہ مٹی کی عمارت صرف مٹی میں مل جائیں گی. باہر دنیا کے اندر ہوتا نقل یہاں پر اٹھا کر خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا کر. جب تو دنیا سے جائے گا کچھ ساتھ نہ تیرے ہوگا. 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا. مرو نے اس سے پہلے وصیت کر کے مرو اپنے بیٹے سے کہ میں مر جاؤں نا بیٹا مجھے ایک موزہ پہنا کے مجھے قبر میں سلانا. ایک موزہ. ارے پوری دنیا کا کوئی مفتی اس کا جنازہ نہیں پڑا ہے. پھٹا ہوا موزہ کے ساتھ نہیں آتا، صرف کفن کا ٹکڑا ساتھ آتا ہے. ایک آدمی کا کتا مر گیا. موت تو کسی کو پسند نہیں. بہت ہو رہا. کسی نے کہا کتا ہی مرا ہے، منڈی لگتی، بہت سارے کتے لوگ بیچنے آتے، خریدتے نا، رونے کی کیا ضرورت. اسے نہیں ہو کتا مر گیا ہوگا، اس وجہ سے موت کے فرشتے نے میرا گھر دے دی. کبھی کبھی موت کا فرشتہ آتا ہے نا مردے کے پاس، قریب المرد کے پاس، جو ابھی 10 دن جانے کا ٹائم بالکل ہو گیا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو فرشتہ دکھا بھی دیتا ہے کہ موت کا فرشتہ تیرے پاس آ رہا ہے. کبھی کبھی اللہ انسان کی شکل میں بھی بھیج دیتا ہے. ایک آدمی کا جھولے پہ بیٹھا ہوا تھا، جھولا جھول رہا تھا، موت کا فرشتہ انسان کی شکل میں ٹھنڈا کھٹکھٹایا. وہ پوچھ رہا بھائی کون؟ کہا اسرائیل. اسرائیل؟ ہاں اسرائیل انسان کی شکل میں اللہ نے بھیجا ہے روح کھینچنے کے لیے. چلو چلیں گے ساتھ. ابھی تو بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی بھی شادی کرنی ہے، 2 لڑکیوں کی شادی باقی ہے.
اس کو کاروبار طے کر کے دے دو, اپنی ڈگری دے دے, پھر میں ہوں گا اور آپ ہوں گے, چلے جائیں گے, تھوڑی مہلت دے دو, ٹھیک ہے چل مہلت دیتا ہوں, چلا گیا. تھوڑا ٹائم گزرا, گرائی گرا, دونوں لڑکوں کی شادی ہو گئی, دونوں ڈاکٹر بھی بن گئے. تو گرا کنڈا کھٹکا, کہاں کون آپ سلیمان, کہاں آپ کون آئی گرائی. اچھا کیوں آئے ہو, کہاں پہلے تو آیا تھا آپ نے, کہاں تھا, لڑکوں کی شادی ہو گئی, کہاں شادی تو ہو گئی, کہاں کیا کیا تھا, ڈاکٹر بھی بن گئے, ڈاکٹر بھی بن گئے, کہاں چلے گئے. اب تھوڑا ٹائم ہوتا بھی نہیں لیتا ہے, وہ کام کے پاس آ رہا ہے تو اس طرح گلابی مار, وہ اسی کو دکھ رہا ہے, اسی کو نہیں دکھ رہا, وہ کچن سے دیکھ رہی ہے گلابی گول گول گھوم رہا ہے جھولے پہ, وہ چہرے کے پاس آ رہا ہے تو اس طرح گھوم رہا ہے, سر ماؤں کے پاس اگر اس طرح گھوم رہا ہے. اس کو بیوی کو ایسا لگا کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے, اس لیے وہ گھومتا ہے. فوراً فون گھمایا, اپنے دونوں بیٹے ڈاکٹر کو بولا جلدی آ جاؤ, مرغی اور کھینچ کا دورہ پڑا ہے, جلدی سے گھر آ جاؤ. وہ دونوں ڈاکٹر آئے, ایک نے ٹانگ پکڑی, ایک نے ہاتھ پکڑا, اس نے آسانی سے روم کھینچ لی, کہا کہ اس کے لیے مہلت مانگ رہا تو یہ خود میری جان کے دشمن بنے ہوئے. تو پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا, بڑا نیک تھا, بڑی رات کو مر گیا. گاؤں والوں نے سوچا آج رات ہی دفن کر دیتے, بخشش ہو جائے, شاید بڑی رات ہے, شاید شب برات ہوگی, شب معراج ہوگی, 27 رمضان ہوگی. طرح دفن کر دیا, بہت سردی تھی, بہت ٹھنڈی تھی. دفن کر کے جب آئے تو مؤذن صاحب نے چاروں طرف سے تالے لگا دیے. میں سمجھا رہا ہوں موت سے کتنا ڈرتا ہے انسان, لیکن مرنا ضرور ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن میں ہے, ہر جیو کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو وہ مؤذن صاحب نے تالے لگا دیے. تو گاؤں والوں نے وہ 4 پیسے جنازے کی وہیں چھوڑ کے چلے گئے. وہاں رات کو جب چلے گئے, تنگی آئے میرے جیسا دبلا پتلا, چاروں طرف دیکھا دروازے بند ہے, مجھے بھی بہت نیند آ رہی, دبلا پتلا, اس نے جو 4 پائی دیکھی وہ اندر ہی سو گیا. مؤذن صاحب صبح میں اٹھے, یار گاؤں والے کی اچھی ساری ذمہ داری میرے کاموں پہ دھو کے چلے جاتے ہیں, اتنا اندر رکھ دیتے, تالا سا اٹھا دینا چاہیے آپ کو, نیند کا ہاتھ بڑا تھا اندر رکھ دیتے. 2-3 کو بلایا, نیند کا خمار تھا, اندر وہ سویا ہوا ہے گہری نیند سے, باہر والوں کو بھی نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے. اٹھایا نا, اندر والے کو پتا چلا کہ ان سے کو اٹھا رہے ہیں, باہر والے کو پتا چلا ضرور سو رہا ہے, اٹھا کے محراب میں لٹکا دیا. صبح میں امام صاحب آئے, وسیم والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, لقد ایک آیت چھوٹ گئی تو وہ لیتا گیا, امام صاحب ایک آیت رہ گئی. پھر جو مسجد کا حال بنا, کتنے وہیں پھسل گئے, کتنے کھڑکیوں سے بھاگ گئے, کتنے بغیر کھڑکیوں سے بھاگ گئے. امام صاحب وہیں پہ وہ مؤذن صاحب کا آ کر پتہ ہی نہیں چلا. ہم قبرستان میں جاتے کرتے ہیں, اگر کسی کو انسان کے پاس قبرستان لے جاؤ, پسینہ چھوٹ جاتا ہے, اسے پتا نہیں مجھے یہی سونا ہے. کاندھا لیتے ہیں نا, تو ایک دوسرے سے پوچھتے تیرا وہ پلاٹ بک گیا. آدمی اگر بالکل سکرات کی حالت میں, مان لو اللہ نے نئی زندگی دے, بچ گیا, ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو, تمہیں دوسری زندگی ملی. ایسی کنڈیشن میں دوسرے لوگ بچتے نہیں, مر جاتے, تو اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے دکان اچھی چل رہی ہے. مالی مالی, میرا مال میرا مال, کہاں لے جائیں گے مال, کچھ کام نہیں آتا. ادھر کفن بھی پرانا نہیں ہوگا, ادھر سے بچے باندھ لیں گے, ادھر فرشتے بولیں گے بتا تیرا رب کون ہے, ادھر بچے کہیں گے بڑی دکان لے گی, چھوٹی دکان لے گی. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے ایمان کو بچا کر مرتا ہے. اور مشکات شریف میں اللہ کبھی کسی مومن کو دائمی جہنم نہیں دے گا, ہمیشہ کی جہنم صرف کفار کے لیے. مومن ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا, چاہے وہ اپنی سزا بھگت کر جائے. میں کہتا ہوں ہم ایسے عمل کر کے مرے کہ اللہ ہم مرے اور فوراً اللہ جنت کے دروازے کھول دے, یا تو میرے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے, اپنا ایمان سجا کر تیرا کوئی حساب دینا اور اندر ہی چلا جائے. وہ بچے سے نہیں ہوتا, اس کے لیے عمل نیت کرنی کہ انشاءاللہ ہمیں نمازی معاشرہ بنانا ہے. ہمیں اپنے گھروں میں قرآن, بچیوں کے ہاتھوں میں قرآن دو, ماؤں کے ہاتھوں میں قرآن دو. کھانا بھی کھا رہے ہیں, سیریل بھی چل رہی ہے, گانا بھی بج رہا ہے, جھاڑو بھی دے رہی, گانا بج رہا ہے, روٹی پکا رہی, گانا بج رہا ہے, فلم چل رہا ہے, باپ بھی بیٹھا ہے, ماں بھی بیٹھی ہے, جوان بیٹا بیٹی اکٹھے بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں.
اللہ کو تو بہانا چاہے کسی عمل پر بخشش ہو سکتی ہے. ساری زندگی سود کھانے والا مرتا ہے اٹھا دے کہتے شہید. ساری زندگی رشوت لینے والا مرتا ہے کہاں شہید. ایسے ہی شہید ہو گیا. ہزاروں صحابہ نے گردن کٹا دی. سمیہ کو پٹھا مارا گیا, جسم کے فرش کے اڑا دیے گئے. کائنات کی کوئی عورت سمیہ کا مقابلہ نہیں کر. ایک خون کے قطرے کا حساب مانگ لیا. اللہ کی قسم میرے گھر کی مستورات, آپ کے گھر کی مستورات ہمارے دامن میں ایک صحیح سجدہ نیکی نہیں کے سامنے ہم پیش کر سکتے. ہاتھوں کے ظلم, زبان کے گالی, ذہنوں میں بدماشی, نیتوں میں فساد, دل دماغ فسادی. ایک برقع پوش لڑکی سڑک کے پاس سے گزر جائے, شخص کا ایمان پھسل جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے. علما نبت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ کا قرآن کہتا ہے 70 چمڑے کی پیر چلے گی, آگے سے چلے گا, پیچھے سے نیا بنے گا, پیچھے سے چلے گا, آگے سے نیا بنایا جائے گا. تو جلدی کہیں گے پانی پانی پانی, ہزاروں سال گزر گئے گا بولا زمین پانی دیکھا نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. انہیں گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ. مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے, اکیلا منہ کے پاس لایا جائے گا, آنکھوں سے پکڑ کر لائیں گے. اتنی شدید گرمی, اتنی شدید بھاپ, جو ہوا نکلے گی گرم گرم ہوا, منہ کے پاس پتیلا لے جائے گا. میرے نبی نے فرمایا سارے چہرے کی چمڑی نکل کر کٹورے میں جا پڑے گی. کھانا کھلا ہزاروں سال ہو گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لاجئون من شجر زقوم. اللہ فرمائے گا انہیں کانٹے والی زہریلی گھاس کھلاؤ. گھاس کھلائی جائے گی, کانٹے گلوں میں پھنس جائیں گے. مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے. سارے سوچیں گے جب دنیا میں کوئی چیز گلے میں پھنسے گی اتارنے کے لیے پانی پیتے سے پھر پانی مانگیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. ایک دھوت پی گئی انتریا کٹ جائے گی, یہ منہ سے پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائے. ایک نوری فرشتے کہیں گے تعالوا خزانتنا الم یاتکم نذیر. قرآن نہیں آیا تھا, کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اتنی شان والا نبی ملا, اتنی شان والی کتاب کہاں جا رہے ہو, بڑی خطرناک جگہ ہے. کہیں گے قالوا بلی, آیا تھا قرآن. قد جاءنا نذیر, آیا تھا قرآن ڈرانے والا. فکذبنا, لیکن ہم نے نہیں سمجھایا, ہم جھٹلا دے رہے. 6666 آیا تو میرے تمہارے گھر کے دروازوں پہ دھکے کھاتی پھری تھی. کہاں قرآن سمجھ آتا ہے. کیا ارے ہزاروں نوجوان ایسے ملیں گے دھمکی یاد سننے یاد نہیں ہوتی. 20 سننے یاد. المنجد ایک لغت کی کتاب ہے, اس کا لیکھک مصنف جو ہے وہ لوئس مونیس, یہ عیسائی تھا, قرآن کا حافظ تھا. عیسائی اگر اس نے قیامت کے دن کہہ دیا کہ میں تو آپ کے مذہب کو ماننے والا نہیں تھا, پھر بھی میں نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ رکھا. یہ محبت کے دعوے دار شفاعت کے امیدوار کو دل گردے بھی یاد نہیں, تو ہم ان کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. کتنے آتے مولانا کیا بتا اپنی صورت چلے گی, ایک صورت آتی ہے محبت تو جنت ہی ہے. تو مرے گا بابے ریان کھولے گا 130 گھوڑے تیرا انتظار کر رہی ہے. دنیا میں 6 کا 8 بناؤ, 8 کا 16 کر دو, 16 کا 20 لاکھ کر دو, 20 کا 30 لاکھ کر دو. جگہ جگہ انگیج کرتے رہتے, کتنوں پہ پھنسی جاتے ہیں. وہاں تو اللہ بیٹھتا ہوگا, وہ شاید سن کے رکھا ہوگا. ایک آدمی قبر میں گیا, فرشتے نے پوچھا کیا نام ہے, میں اخلاص. اور پھر اخلاص سناؤ, اس نے سنا بھی پتا جنت. دوسرے نے پوچھا کیا نام ہے, کا نام کوئی عاشق تھا لیکن کیا آپ لوگ کوثر کام کرتے تھے, کوئی نہیں نام تو چکر میں تھا.
دعا کون کیا؟ باپ کی ماں کی جنازہ پڑھا ہوا ہے گھر میں، جنازے کی دعا نہیں آتی. ہزاروں نوجوان ایسے ملے گے، پی ایچ ڈی MBBS ہزاروں ڈگری کے علاوہ. ایک لڑکا لندن سے آیا، بہت رو رہا ہے، باپ مر گیا. امام مسجد نے کہا بھائی باپ مر گیا، رو رہا ہے. کہا مولانا سب کو مرنا ہے. ہوتا ہے اتنا. مولانا صاحب میرے باپ نے دکان بیچی، زمین بیچی، لندن بھیجا، PhD کرائی، MBBS کرا، ہزاروں ڈگری آج میرے پاس ہے. روتا اس وجہ سے وہ میرا باپ مر گیا، مجھے جنازے کی دعا تک نہیں آتی. اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو، مکتب کی تعلیم دو. انشاءاللہ یہ اس کے سینے میں پورا نہ گیا، ہم مریں گے یہ 2 پارے پڑھ کے سپلائی کرے گا، اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. ہم یوں نہیں کہتے انگلش مت پڑھاؤ، وہ بھی پڑھاؤ، وہ بھی بہت ضروری اس زمانے. وہاں بھی ہمارے بچے کام نہیں کرتے تھے. اچھے ڈاکٹر کا ہمارے سماج میں، اچھے انجینئر کا. ہماری لڑکیاں، ہمارے عورتیں گھروں کے پاس ننگی ہو رہی ہے. دنیا میں ہم آگے، نہ دین میں ہم آگے. ہم تو الیکشن کی انتظار میں رہتے ہیں، بس آئے ہمیں ٹکٹ لینی ہے، پھر عداوتیں کرنی ہے، دشمنیاں پھیلانی ہے. دین کو سمجھتی نہیں تو دین آسان ہے. کتنا آسان ہے دیکھو. 80 کلومیٹر سے آگے جاؤ، 4 کلو کر دی. زکات مانتا روزہ صرف 11 مہینہ نہیں رکھا، 1 ہی مہینہ روزہ رکھا، پھر بھی نہیں رکھتے. مولانا پیاز برداشت کتنے کہتے ہیں مولانا بہت گرمی ہے، روٹی نہیں کرے گرمی میں تو میں کرے گا. قربانی نہیں ادا کرتے. میرے پاس ایک آدمی کا مولانا 45,000 کا ایک بکرا لگا. میں کہا ماشاء اللہ 8 آدمیوں کی نیت کی ہے. میں نے کہا ہوگا مجھے بھی دے دیں. زکات کی مال کی سختی بنا کر اللہ پیشانی سے بھاگے گا قیامت کے دن. زکات نہ دیں. ارے اتنا برا حال ہے، جو لوگ دینے کی پوزیشن میں وہ خود دے رہے ہیں، بیاج کھاتے. مولانا بیاج کا پیسہ ہو تو کہنا مجھے چلتا ہے. کیا حال بنا دیں. اللہ میرے آپ کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا ایمان حکومت کی وجہ سے نہیں ملتا، جمہوریت کی وجہ سے نہیں ملتا، وزارت کی وجہ سے نہیں ملتا، دولت کی وجہ سے نہیں ملتا. اگر ایمان دولت کی وجہ سے ملتا قارون کبھی بے ایمان نہ مرتا. اگر ایمان خدائی دعوت سے ملتا شداد کبھی بے ایمان نہ مرتا. اگر ایمان طاقت کی وجہ سے ملتا فرعون کبھی بے ایمان نہ مرتا. اگر ایمان خونی رشتے داری کی وجہ سے ملتا نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بے ایمان نہ مرتا. اگر ایمان سرداری کی وجہ سے ملتا ابو جہل کبھی بے ایمان نہ مرتا. اگر ایمان رشتے داری کی وجہ سے ملتا ابو طالب کبھی بے ایمان نہ مرتا. ایمان اللہ کے فضل سے ملتا ہے، نبی کی نظر کرم سے ملتا ہے. بولو یہ دوسرے نمبر پر اللہ نے احسان کیا، انسان بنایا. نمبر 2 اللہ نے مسلمان بنایا. اور نمبر 3 بڑا احسان بولو دور سے بیشتر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ تیسرا احسان. ہم نبی کی امتی ہے. ہمارے نبی کا نام بولو دور سے کیا ہے؟ محمد. اتنا میٹھا نام ہے. درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. ایک دفعہ درود پڑھو 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. ہم رات کو سوتے تھا جب چارجنگ ختم ہو جاتا ہے 200 دفعہ درود پڑھ کے سوئیں انشاءاللہ. اتنے احسان میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات. باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا جب ہمارے نبی نہیں آئے. عکاس کی منڈی میں تاریخ عرب میں لکھا ہے 3 سگے بھائیوں نے 900 درہم میں اپنی ماں کو بیچا منڈی میں. ہمارے نبی آئے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھی. باپ اپنی بیٹی کو زندہ گھر دیتا تھا. فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کروڑ احسان عمر نوح مل جائے، ساری زندگی شکر گزاری میں چلی جائے، پھر اس نعمت کی شکریہ کا ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. امتی میں بھی امت میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں.
اور کتابوں میں لکھا ہے کل کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی، سب سے پہلے ہمارے نبی کی امت جنت میں جائیں گے۔ وہ نام کیا تھا ہمارے نبی کا؟ محمد رسول اللہ۔ اب یہ نام بہت سارے لوگ مولانا نام رکھا، ہاں بھائی محمد رسول اللہ، بہت لوگوں کا نام ہے، کوئی دوسرا بتاؤ، بتاتے صحابہ کا نام، انبیاء کا نام، بہت سارے نام بتاتے، یہ نام پسند نہیں آتے، نام بھی کیسے کیسے رکھتے جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا۔ میں کہا مولانا ایسا نام بتاؤ جو کسی کا بھی نہ صرف ہمارے بچے کا، میں کہا یہی اور ہمان سردار فرعون کوئی ابو جہل نہیں دیکھتے کہ کیا مطلب ہوتا ہے۔ محمد کہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور احمد جس کی ساری کائنات تعریف کرے، اور انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا ہمارے نبی سیرت حلیہ میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے نبی کو بلائے گا، محمد ادھر آؤ، محمد نام کے جتنے ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے۔ اللہ کہے گا تو نبی کو بلایا، میں تو اپنے حبیب کو بلایا، اللہ ہمارا بھی تو نام محمد تھا، چلو آگے جاؤ جنت میں چلے جائیں۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر اس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر اس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی امی رحمت، نبی امی ہمارے وکیل نہیں ہوں گے، شفیع ہوں گے، شفیع وکیل ایڈوکیٹ کے معنی، وکیل کہتا ہے جج صاحب سے میرے موکل نے یہ کام نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دیا جائے، جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکتی۔ ہمارے نبی ہمارے وکیل نہیں، ہمارے شفیع ہے، وکیل کہتا ہے نہیں کیا چھوڑ دیا جائے، شفیع کہے گا سب کچھ کیا جائے، میرا آنا دیکھ لیا جائے۔ پیش حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہٹاتے جائیں گے، خود کے دی ہے خدا نے سامنے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی سے سچا پیار ہے تو انشاءاللہ نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، نبی کی سیرت، نبی والا اخلاق اپنائیں گے، نبی والا اخلاق آگے ہمارے نبی نے دو باتیں بتائی، آخر میں کہا تھا نماز میں چھوڑنا، میرے اپنے مادر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، مزدوری سے پکڑ لیا میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، دو چیزیں بھی کتاب اللہ کی کتاب قرآن سنت اور ایک میری سیرت میری زندگی۔ 857 اسلامی ریاستیں ہیں، پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، لیکن جہاں کہیں دیکھو کابل، قندھار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، جہاں کہیں دیکھو مسلمان غازی مولی کی طرح کٹ رہا ہے، خانقاہیں اجاڑی جا رہے ہیں، تبلیغی مشن پر پابندیاں لگ رہی ہیں، مسجدوں میں بم پھٹ رہے ہیں، عزت و ناموس خواتین کی تابدار کی جا رہی ہے، سارے حالات کیسے آئے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، ہمارے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ دو چیزیں زندگی میں آ گئی، میرا تمہارا عقیدہ ہے کائنات کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی دیکھا نہیں کر سکتی، اتنی بڑی طاقت ہے جو دنیا میں۔ ارے ہم تو 313 تھے، بدلنے کی ضرورت 313، سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ ارے ہمارا لشکر جب گزرا نا مدینے کی گلی سے تو منافقین جو بیٹھے انہوں نے مذاق اڑایا، کہاں جا رہے تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں، وہ تو تیر تلواروں سے لیس ہو کر آئے ہوئے، ارے تم غازی مولی کی طرف کٹ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ حضور کالی کملی اوڑے آگے آگے چل رہے، 2 گھوڑے 6 سرے 8 تلوار، ایک اٹھاتا تھا، ہمارا نبی جا رہا تھا آگے کالی کملی اوڑے، جب انہوں نے مذاق اڑایا کون سا آسرا ہے تمہارا، ایک سپاہی نے اشارہ کر کے کہا
نہ ٹیگور پیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ ٹیگور پیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو انسانی کی کالی کملی والے پر۔ 1000 کا لشکر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا اتارا، آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ بولو بے شک مدد کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم سے ہمارا رب اٹھا ہوا ہے، ہم نے مسجدیں چھوڑ دی، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، پھر ہماری رب کی رحمتیں کہاں سے کرنے کی؟ جاسوس اور ایرانیت، خاندانی رسمیں، بدعت، شرک، کفر، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، حسد، لعنت، آنکھوں کا زنا، پیٹ میں حرام کے لقمے جا رہے، پاؤں غلط سیدھے جا رہے، پورا وجود گناہوں میں بھرا ہوا ہے۔ کہاں سے رب کی رحمت سے برکت آئیں گی؟ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، ارے میرا رب قرآن میں کہتا ہے تو میری طرف، ارے اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، تو میری اللہ فرماتا ہے چل کیا 1 بارش میں 2 بارش آؤں گا، چل کیا میں دوڑتا ہوا آؤں گا، میرے بندے تو آپ اور صحیح سر جھکانا سجدے میں تیرا کام ہے، سارے گناہوں کو بخش دینا کچھ خدا کا کام ہے۔ رب اٹھا ہوا ہے، ہم وہ کام کریں تو انشاءاللہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہمیں ہر وہ کام سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہمارے نبی کا بہت بڑا ہمارا احسانات ہے، کل کوئی امت جنت میں جائے گی، سب سے پہلے وہ کون سی امت؟ یہ امت، داخلہ ملے گا نہیں کسی امت کو، اینٹری ملے گی نہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ پہلے میرے میٹھے نبی کی میٹھی امت کو لے آؤ۔ پھر ہم جب اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا آمینہ کے لال کو، بولو بے شک، اور اس امت کو ساری امتوں کا اللہ نے سردار بنایا، اس امت کو ساری امتوں کا سردار میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے انسانوں کا سردار بنایا، میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا، میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا، سارے دروازوں کا سردار میرے بابا کو بنایا، میرے اللہ نے سارے کنویں کا سردار زمزم کے کنویں کو بنایا، سارے پتھروں کا سردار حضرت اسود کو بنایا، ساری مچھلیوں کا سردار حضرت یونس کی مچھلی کو بنایا، سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا، سارے تختوں کا سردار حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا، ساری راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا، سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا، سارے دنوں کا سردار جمعہ کو بنایا، سارے جمعوں کا سردار جمعۃ الوداع کو بنایا، سارے صحابہ کا سردار صدیق اکبر کو بنایا، سارے نبیوں کا سردار میرے اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا، ساری امتوں کا سردار میرے اللہ نے محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا۔ اللہ نے مجھے اور آپ امت میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہے۔ ہمارے نبی والے اخلاق انشاءاللہ پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، مر جائیں گے یہاں اگر نبی کا دیوانہ بن کے مر۔ ارے اتنا برا حال ہے، ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں داڑھی رکھ لے، مولانا نبی سے شادی نہیں ہوئی، مجھے جواب شادی نہیں ہوئی۔ ارے افسوس ہے اس لڑکی پر جو صرف کی سنت کی وجہ سے پیغام اسلام کو ٹھکرا دی۔ بہت سارے مولانا صاحب کہتے ہیں مولانا آج پہلے لوگ گاڑی دیکھتے تھے، گاڑی نہیں دیکھتے، اتنا برا حال ہے اب لوگ گاڑی دیکھ رہے گاڑی نہیں دیکھتے، نہیں ہوتی شادی کتنے 25-30 سال۔ ارے اللہ کے نبی نے کہا دنیا کو پیچھے رکھو، دین کو آگے رکھو۔ اگر بچوں ماں میں دین ہوگا بچوں میں دین آئے گا، بچوں میں دین ہوگا ہم مر جائیں گے یہ ہماری مزار جائیں گے، پورے فاتحہ پڑھیں گے، اللہ ہماری جنت قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا۔ اس لیے مسلمانوں ہمارے معاشرے کو سدھارو، نوجوان سے کہوں گا گاڑی رکھو، اسلامی لباس پہنو۔ اگر سنت نبی کی سنت چہرے پہ آ گئی ہم مریں گے، ہمارے نبی نے کہہ دیا آ جا تو میری سنت اپنا کر آیا تیرا چہرہ کتنا حسین ہے، اللہ سے کہے گا اس کا حساب نہیں لینا ہے، یہ اس کے چہرے پہ میرے نبی میری سنت ہے، آج اس کا حساب لے اس کو میرے ساتھ جنت کا مسافر بنا دیں۔ بہت سارے لوگ نوجوان گاڑی نہیں رکھتے، صبح اٹھ کے کچھ کام ہو جائے گاڑی گاڑی بنواتے، کتنوں کا چہرہ تو بالکل صاف پلیٹ فارم نمبر کیا نوجوان بالکل چکنا بال نہیں، کوئی گلی سے گزر رہا، اس سے آگے بڑے بڑے میاں تھے ماشاءاللہ بڑی گنجان گاڑی بڑا حسین خوبصورت ہے، وہ جو ہوٹلوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی وہ بڑے میاں کو تو ساری گھروں میں چلی نہ باہر چہرہ مارے ہے، کوئی مرد آ رہا ہے سارے میں چلی، وہ پیچھے نوجوان آ رہا ہے، وہ بزرگ دوسری گلی میں گیا وہاں پہ باہر آ گئے، نوجوان یہ منظر دیکھا، لیکن جب وہ نوجوان وہاں سے گزرا کسی عورت نے دیکھا بھی نہیں، کوئی حرکت بھی نہیں، وہ ساری جگہ وہی بیٹھی ہے،
اگلے پوائنٹ میں جب وہ بوڑھے میاں بزرگ سے ملاقات ہوئی کہا کیا بھیا بنا کے رکھا ہے، اور سے دیکھتی ہے دہشت میں آ جاتی ہے، گھروں میں بھاگ جاتی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہا بھائی کہا یہ نہیں تو سمجھا نہیں، کہا کیا؟ کہا میرے چہرے پہ داڑھی ہے اور وہ داڑھی ہوتی نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا، کہا یہ تو کوئی مرد آ رہا ہے اندر چلی گئی، تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں، تجھے دیکھ کے کہا اپنی لائن کا اندر جانے کی ضرورت ہے، یہ اپنی لائن کا ہے، اندر جانے کی ضرورت نہیں، کیوں کھا رہا مجھے اندر جائے، اپنی لائن کا ہے۔ تو مسلمانوں بولے انشاءاللہ داڑھی رکھیں، ہمارے نبی کی زندگی اپنائیں گے، بولے تو انشاءاللہ الجمال ولا سجد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يوجد السماء كما كان حقه هذا القدر كله في جسم مختصر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.